بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کریٹیکل پیڈاگوجی۔ پیڈاگوجی ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جب ہم ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں۔ کریٹیکل پیڈاگوجی is a teaching philosophy that invites educators to encourage students to critique structure of power in operation۔ کریٹیکل پیڈاگوجی ایک ٹیچنگ کا فلسفہ ہے، ایک تدریس کا نظریہ ہے جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو طاقت کے جو اسٹرکچر ہے اس پر تنقید کرنے پر حوصلہ افزائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی، اور جو ظلم اور جو جبر ہے اس پر تنقید کریں گے تو اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ایک ٹیچر۔ تو اس طرح سے جب کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سوالات کرنے اور اس کے خلاف بات کرنے یا اپنے جو سپروائزر ہوتا ہے اس کو مسائل کے بارے میں بتانے اور اپنے کلاس میں ہونے والے ناانصافیوں کے بارے میں بتانے پر وہ اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ٹیچر۔ کیونکہ یہ تنقیدی سوچ اسٹوڈنٹ کے لیے آگے جا کر اپنے معاشرے میں جو عدم مساوات ہے، جو ظلم ہے، جہاں بنیادی حقوق نہیں دی جاتی ہے، ان پر سوالات اٹھانے کا موجب بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ کریٹیکل پیڈاگوجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس میں جو روایتی تعلیم و تدریس ہوتا ہے اس کو رد کیا جاتا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ نئے طریقے سے ایک مسائل کی شکل میں اپنے اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹیز دیتا ہے، جسے اسٹوڈنٹ جو ہے ایک نئے انداز سے وہ سیکھتا ہے۔ اٹ از روٹڈ ان کریٹیکل تھیوری۔ کریٹیکل پیڈاگوجی کا جو جڑ ہے وہ کریٹیکل تھیوری سے ملتا ہے، یعنی یہ کریٹیکل تھیوری سے ہی نکل کے آیا ہے، which involves becoming aware of and questioning the societal status quo۔ کریٹیکل تھیوری میں کیا ہوتا تھا کہ معاشرے میں جو عدم مساوات تھا، جو اسٹیٹس کیوز تھا، جس کو صدیوں سے فالو کرتے ہوئے ہم چل رہے تھے، اس پر سوالات کیا جاتا تھا۔ ان کریٹیکل پیڈاگوجی میں تنقیدی فن تدریس میں a teacher use his or her own enlightenment، استاد اپنا روشن خیالی کو استعمال کرتا ہے to encourage student to question، کہ وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو سوالات کرنے پر، ان چیلنج انیکولیٹیز، اور جو عدم مساوات ہے اس کو وہ چیلنج کرے، وہ کوشچن کرے، دیٹ ایگزسٹ، جو ناانصافیاں، جو ان ایکولیٹیز ایگزسٹ کر رہا ہے ان فیملیز، ان کے خاندانوں میں، سکولز، ان کے سکول کے اندر جو چیلنجز ہے، جو ان ایکولیٹیز ہے، ان سوسائٹیز جو اس کے معاشرے میں ہے۔ یعنی ایک ٹیچر اپنے روشن خیالی کو اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ سوالات کریں گے، جو ناانصافیاں اس کے فیملی میں ہو رہا ان پہ وہ سوالات کریں گے، سکول کے اندر جو ناانصافیاں ہو رہا ہو ان پر جب وہ سوالات کریں گے، اور جو سوسائٹی، جو معاشرہ ہے وہاں پر جو ناانصافیاں جنم لے رہا ہو ان پر جب وہ سوالات کریں گے تو ٹیچر کیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فرسٹ ڈسکرائب بائی پالو فریرے، یہ جو کریٹیکل پیڈاگوجی تھا اس کو سب سے پہلے پالو فریرے نے استعمال کیا۔ بلانگس ٹو برازیل، یہ برازیل کا رہنے والا تھا۔ اس نے سخت حالات کا مقابلہ کیا، یہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر جب معاشی کرائسس آیا، معاشی بحران آیا تو وہ غریب ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جو اپنا تعلیم تھا اس کو خیر بات کہہ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ریٹن دا بک پیڈاگوجی آف اوپریسڈ، پھر اس نے ایک کتاب لکھا جس کا نام پیڈاگوجی آف اوپریس تھا، یعنی جو محروم طبقے تھے ان کی تعلیم، اس کا نام تھا۔ یہ اس کا ابھی ترجمہ ہو کے
پاکستان میں بھی آیا ہے یہ بک، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ایک ٹیچر کو اس کا اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے۔ کرٹیسائز بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن، اس بک میں پیڈاگوجی آف اوپریسڈ، اس کتاب میں انہوں نے جو بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن تھا، یعنی ایسا نظام تعلیم جہاں پہ ٹیچرس کو آل ان آل سمجھا جاتا ہے، یعنی ٹیچر سب کچھ جانتے ہیں، ٹیچر جو بات کہے گا اس کو سب صحیح مانے گا، ٹیچرس پر کوئی سوالات نہیں کریں گے، ٹیچرس جو بھی کرے گا اسٹوڈنٹ اس کو منون تسلیم کریں گے، اسٹوڈنٹ سوالات بھی نہیں پوچھیں گے، ٹیچرس آئیں گے اور وہ اپنا لیکچر دیں گے، اور لیکچر دینے کے بعد تو وہ کلاس سے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح کے جو کنسیپٹ تھا وہ بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن ہوتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتا ہے، جس میں ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن۔ پریزنٹڈ دا کنسیپٹ آف پرابلم پوزنگ ایجوکیشن، یہ پرابلم پوزنگ ایجوکیشن یہ بھی ایک فلاسفی ہے، یہ بھی ایک نظریہ تھا جس کو پالو فریرے نے دیا تھا، بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن کے اگینسٹ دیا تھا، جو کہ پہلے سے چل رہا تھا ایک نظام۔ تو پرابلم پوزنگ ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے، ٹیچرس ایک روایتی انداز کو چھوڑ کر اسٹوڈنٹ کو سوچنے پہ مجبور کرواتا ہے، کہ وہ اپنے لیکچرز کو رٹا لگانے کے بجائے کہ وہ سوچیں، اس کا حل نکالیں، جمہوری طریقے سے وہ کسی بھی مسئلے کو حل نکالیں۔ روایتی انداز میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹیچر آتا ہے اور کہتا ہے کہ پیج نمبر فلان پہ آپ آ جائیں اور اس کا ٹاپک یہ ہے، اور پڑھاتا ہے اور وہ چلے جاتا ہے۔ لیکن پرابلم پوزنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ٹاپک کو مسائل کی شکل میں اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسٹوڈنٹ اس کا حل نکالتے ہیں، وہ مختلف ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، پھر استاد اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں کے ریلیشن میں وہ پرابلم کو سولو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو مسائل ہے جو معاشرے میں موجود ہے وہ اس کو حل کرنے میں مدد کرے گا، جب اس کا عادت ڈیولپ ہو جائے گی۔ وانٹیڈ کریٹیکل اویئرنیس، جس سے کریٹیکل اویئرنیس اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے یہ کریٹیکل پیڈاگوجی جو ہے وہ ایمرج ہوا تھا۔ تو اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روایتی انداز کو ترک کر کے بچوں کے اندر ایسی عادت، ایسی خصلت پیدا کرے جس سے وہ ہر چیز پہ کریٹک کریں۔ کریٹک اس وقت کریں گے جب ہم خود اپنا جو ٹیچنگ میتھڈ سے اس کو روایتی انداز سے ہٹ کے ایک نیا انداز میں، ایک مسائل کی شکل میں، یا جو جدید طریقہ تدریس ہے اس کو جب ہم اپنائیں گے تو اس سے جو ہے اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگا، اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا ایک مینر پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کریٹیکل پیڈاگوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔